عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالت کے ساتھ ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پچھلا سبق آپ نے اچھی طرح ذہن نشین فرما لیا ہوگا۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے زبانوں کی اہمیت اور دیگر زبانیں سیکھنے کی اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یعنی سبق نمبر 2، گرامر کی تعریف۔ پیارے دوستو، جتنی بھی زبانیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے گرامر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم دینی مدارس کے اندر جب جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ گرامر ہوتی ہے۔ پہلے 2 سال صرف و نحو پر مختص کیے جاتے ہیں، کیونکہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ سب سے پہلے ہم عربک سیکھنے کے لیے بھی صرف و نحو پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم وہاں پڑھتے ہیں صرف کے لغوی معنی ہے پھیرنا یا تبدیل کرنا، یا وہ علم جس میں کلمات کو بنانے اور ان کی بناوٹ میں مختلف تبدیلیاں کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ یا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صرف چند قوانین کا وہ علم ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے احوال باعتبار تخفیف، ابدال اور حذف وغیرہ کے پہچانے جاتے ہیں۔ النحو ويسمى أيضا علم الإعراب هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم۔ اسی طرح صرف کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو ہم نحو کے اوپر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے عربک کو سیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم صرف، نحو یعنی عربک کی گرامر کو فوکس کرتے ہیں۔ نحو قواعد، زبان اور لسانیات کا وہ حصہ ہے جس میں ہم مرکبات اور جملوں کی بناوٹ کا علم حاصل کرتے ہیں، اور جملوں میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ کی حیثیت پر بحث کرتے ہیں۔ علم النحو کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ ایک ہے، اس جملے میں کون سے الفاظ ملے ہیں، یہ جملہ کیسے بنا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، ہر لفظ کی اپنی اپنی حیثیت کیا ہے، یہ تمام باتیں نحو کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، اسی ہی طرح بعینی ہی جیسے ہم دینی مدارس کے اندر عربک کو سیکھنے کے لیے، درس نظامی کے کتب کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم صرف و نحو کو فوکس کرتے ہیں، بعینی ہی اسی طرح ہو بہو اگر ہم انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم انگلش پر دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں انگلش کی گرامر پڑھنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی۔ گرامر، کیونکہ اب ہم انگلش پڑھنے لگے ہیں، ہمارا مضمون انگلش گرامر ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انگلش گرامر کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں۔ The basic principles of a language are called grammar۔ کسی بھی زبان کے بنیادی قواعد گرامر کہلاتے ہیں۔ These principles help us read, write or speak۔ یہ تمام قواعد و قوانین ہیلپ اس ہماری مدد کرتے ہیں کس چیز میں، ریڈ، رائٹ پڑھنے میں، لکھنے میں، اور اسپیک یا پھر بولنے میں۔ جی یہ ترجمہ لکھ دیا میں نے۔ کسی زبان کے بنیادی قواعد گرامر کہلاتے ہیں۔ ان قواعد کی مدد سے ہم کسی بھی زبان میں بات کرنا، لکھنا اور پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ جی گرامر کی ایک اور تعریف، وہ ذرا مختصر سی تعریف تھی، یہ تھوڑی سی مفصل بھی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احباب کو ذہنی صلاحیت اچھی دی ہے وہ اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اٹس اے سائنس آف لینگویج۔ گرامر کیا ہے جی؟ اٹس اے سائنس آف لینگویج، یہ کسی بھی زبان کی وہ سائنس which provides us information to learn، جو ہمیں اس زبان کو سیکھنے کے لیے معلومات فراہم کرتی ہے۔ The science of grammar
teaches us how a language is spoken and written correctly and effectively. The science of grammar کی سائنس teaches us ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے how a language is spoken and written کہ کیسے کسی زبان کو بولا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے correctly صحیح انداز میں and effectively اور مؤثر کن انداز میں. جی اس کا میں نے ترجمہ لکھا ہے آپ کی آسانی کے لیے. گرامر زبان کی وہ سائنس ہے جو ایک زبان کو جاننے کے لیے ضروری معلومات اور رہنمائی فراہم کرتی ہے. گرامر کی سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک زبان درست اور مؤثر طریقے سے بولی اور لکھی جاتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرامر بنیادی طور پر الفاظ اور جملوں کی بناوٹ کہ لفظ بنتے کیسے ہیں اور جملے اگر ہم نے بنانے ہیں تو یہ گرامر ہمیں بتاتی ہے کہ جملوں کے کتنے حصے ہیں، فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، مسند کیا ہے، مسند الہی کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، پریڈیکیٹ کیا ہے. جس طرح عزیز طلبہ ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں پھر ہم صیغے نکالتے ہیں، اسی طرح ہم یہ بتاتے ہیں کہ سہ اقسام میں کیا ہے، ہفت اقسام میں کیا ہے، آخر میں اعراب کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ہم صرف و نحو میں قوانین پڑھتے ہیں، جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، جملہ اسم واقع ہو رہا ہے یا فعل ہے، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، حال، ذوالحال، عطف، معطوف، یہ تمام چیزیں ہم پڑھتے ہیں بعینی ہی. پیارے دوستو، پیارے بھائیو، یہاں انگلش میں بھی ایسے ہی ہونے والا ہے، لیکن عربی بہت جامع اور معنی زبان ہے. جائے کہ انگلش اس قدر مضبوط اصولوں پر مبنی نہیں ہے، اس کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنی ہم عربی پڑھتے ہیں. بہرحال پھر بھی اس کے بھی کچھ قوانین ہیں. گرامر بنیادی طور پر الفاظ اور جملوں کی بناوٹ اور درجہ بندی اور ان کی روزمرہ زندگی میں عملی اہمیت سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے گرامر کے قواعد کو مکمل طور پر سیکھنا بہت ضروری ہے. جی ڈیئر فرینڈز، آخری جملے پر غور کریں. اس لیے گرامر کے قواعد کو مکمل طور پر سیکھنا بہت ضروری ہے. جی کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ نے اس پر گرپ حاصل کرنی ہے، گرفت حاصل کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جب میں اسے بولوں فریکوینٹلی بولوں، بڑی سپیڈ کے ساتھ اور قوانین اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو آپ کو گرامر کے قواعد کو اچھی طرح پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا اور اس کی مشق کرنی پڑے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو گرامر کی اہمیت کھل کر سامنے آ گئی ہوگی اور آپ نے ارادہ بھی کر لیا ہوگا کہ انشاءاللہ کیونکہ اب آپ انگلش پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم اس کی گرامر کو اچھی طرح پڑھیں گے، ذہن نشین کریں گے اور ان کے اصول و ضوابط سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو علم و عمل، ایمان اور صحت والی اچھی زندگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.